اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الہود آیت نمبر 81۔ آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یعنی وائف کو ان کی، یقیناً اسے بھی وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو قوم پر آئے گا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کی وائف جو تھے، انہوں جو ہے سو پوری قوم کو بولا کے لائے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پہ، تو مہمان آئے، بہت خوبصورت ہے لوگ بول کے پوری قوم کو بلا کے لے کے آئے تھے، تو ان کو بھی جو سو چھوڑ دینے کا، ان کو بھی عذاب میں مبتلا کرنے کا کرے اللہ تعالیٰ ان کو، اس وجہ سے کہ انہوں جو سو پوری قوم کو لے کے آئے تھے بول کے کہ بہت خوبصورت مہمان آئے لوط علیہ السلام کے پاس بول کے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب عذاب آ گیا وہ بستی کو الٹا کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو کنٹینیوسلی گرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ کنکروں کا عذاب ظالموں سے ابھی کچھ دور نہیں ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم اہل مدائن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو ناپ تول کرتے ہو اس میں کمی نہ کرو، بے شک اللہ تمہیں ہر حال دیکھ رہا ہے، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ برابر تولا کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت کرو۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا جو اللہ کے دیے ہوئے بچ رہے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم بولی اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم معبودوں کو چھوڑ کر جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے مال کے بارے میں چاہے نہ چاہے، بے شک کیا تم ہی ایک صبر والے ہدایت والے اکیلے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام لوگوں کو بولے کہ مال کو جو ہے سو جتنا اللہ تعالیٰ دے رہا اس میں خوش رہو، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور جو ہے سو ان لوگوں کو بتوں کی پوجا مت کرو بول کے تو اللہ کوشچن کرے شعیب علیہ السلام کو کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی کہ جو سو بتوں کو جس کے ہم ہمارے باپ دادا پہلے سے پوجا کر لیتے آ رہے اس کو چھوڑ دینا کرنا کیا ہم لوگ بول کے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں سے اچھا رزق دیا، حلال رزق دیا ہے، تو میں کیوں نہ حق کے تعلق کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود ہی کچھ کرنے لگو جسے تمہیں منع کرتا ہوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہیں کریکٹ کروں گا، یعنی اصلاح کروں گا تمہاری، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی اور مخالفت یہاں تک نہ لے کے آؤ کہ اس کی وجہ سے تم پر وہ عذاب آئے جیسا عذاب قوم لوط پہ آیا تھا، قوم نوح پہ آیا تھا، اور قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ مجھ سے زیادہ دور نہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم اپنے رب سے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو، اور اس کے حضور اس کے پاس جا کے سچے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں
انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہمارے سمجھ نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے سوسائٹی میں کمزور شخص سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے گھر والے فیملی نہیں ہوتی تو تمہیں پتھروں سے مار ڈالتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے ہم تمہارے گھر والوں کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، ہماری نظر میں تو تم عزت والے آدمی نہیں ہو۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میری فیملی، کیا میرے گھر والے تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان فیوچر جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب پہنچتا ہے جو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ہمارا عذاب پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے پکڑا، تو انہوں نے صبح اس حال میں کہ اپنے گھروں میں مردہ اور اوندھے پڑے رہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی ان میں زندگی ہی نہ تھی، ان میں تھے ہی نہیں، گھروں میں تھے ہی نہیں ویسا۔ سنو اہل مدائن کے لیے ہلاکت ہے جیسا قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی یا روشن کتاب کے ساتھ بھیجا تھا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی فالو کیا فرعون کے حکم کو، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح نہ تھا۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر ان کو آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ میں گرا دیں گے، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے، دوزخ داخل ہونے کے لیے کتنی بری جگہ ہے وہ۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے، اور کتنا ہی برا تحفہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہے جو بتائے گئے، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں کچھ بے قرار ہے اور کچھ مٹا دیے گئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔